بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہیلتھ کارڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شکیل. اس پروگرام میں ہم بات کیا کریں گے صحت سے متعلق مختلف مسائل پر. اس پروگرام کی پہلی کڑی میں ہم بات کریں گے دماغی صحت کے متعلق، جس میں ہمیں جوائن کیا ہے دماغی صحت کے ماہر ڈاکٹر احسن نوید عرفان نے. ڈاکٹر صاحب ویلکم، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں. جی، میرا نام ڈاکٹر احسن ہے اور میرا تعلق شعبہ امراض نفسیات کے ساتھ ہے، دماغی صحت اور نفسیات کے ساتھ. تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر احسن نوید عرفان، ان ناموں کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا لوگ جانتے تو ہیں، لیکن ان کو ایک بار اپنے بارے میں اپنے سے جڑے ہوئے ان ناموں کا تھوڑا سا بتا دیں کہ ان ناموں کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. جی دیکھیں، ڈاکٹر نوید عرفان میرے والد صاحب تھے اور وہ ہمارے صوبے کے ون آف دا فرسٹ نیورو فزیشین بھی تھے، نیورولوجسٹ تھے اور سائیکیٹرسٹ بھی تھے، کنسلٹنٹ. اور گورنمنٹ میں انہوں نے سرو کیا، مینٹل ہاسپٹل ڈاڈر، ڈھوڈیال اور کنگ عبداللہ کے اندر وہ سرو کرتے تھے. اس کے علاوہ جیلز میں بھی وزٹنگ سائیکیٹرسٹ تھے. پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے سیکرٹری رہ چکے تھے. ان کی فارن کوالیفیکیشنز بھی تھیں. اور ڈاکٹر عرفان صاحب میرے دادا جان جو مرحوم تھے، وہ ہمارے اس خطے کے پہلے سائیکیٹرسٹ تھے اور مینٹل ہاسپٹل ڈھوڈیال میں انہوں نے اپنی کافی زندگی سرو کی. اور ان کی سروس جو تھی اس کی وجہ سے انہیں قائد اعظم میڈل بھی ملا، جو یہ تھا کہ بڑے شہر اور انگلینڈ، لنڈن جیسی جگہ پہ وہ کنسلٹنٹ تو چھوڑ کے وہ اپنے گاؤں میں آئے اور مینٹل ہاسپٹل میں لوگوں کی خدمت کی. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے. اتنے بڑے ناموں کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ کیا اس میں آپ کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کی لیگیسی کو آپ برقرار رکھ سکیں؟ دیکھیں، جو بادشاہی نظام ہوتا ہے اس میں تو بادشاہ کا بیٹا پرنس ہوتا ہے اور گدی آ جاتی ہے. لیکن بالکل شکیل صاحب، یہ بڑا مشکل چیز جس آپ نے کہا لیگیسی ہے. تو لیگیسی کے اندر ہماری شعبے کے اندر، ہماری فیلڈ کے اندر سب کچھ چھوڑ کے ہمیں پڑھائی کی طرف فوکس ہونا پڑتا ہے. اور اس لیگیسی کو قائم کرنے کے لیے ہی میں ٹریننگ ہوں. کچھ میں نے ڈگریز کر لی ہیں، جس طرح بورڈ ہے ہمارا سیکریٹری کا رائل کالج کا، وہ میں نے کر لیا. اسپیشلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ کر لی. مینٹل ہیلتھ کی ایک اور ڈپلوما تھا، مینٹل ہیلتھ لا ہیومن رائٹس، وہ بھی کر لیا. لیکن بات اس سے نہیں بنتی. آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اسٹرکچر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اگر ان جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے، ان کے قریب ہم آ جائیں لوگوں کی خدمت. چلیں، اللہ کرے، ہماری دعا ہے اور آپ کے ساتھ. اچھا، صحت ہر انسان کا، تقریباً ہر انسان کا ایشو ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ بیمار ہے یا اس کی فیملی میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار ہے جسمانی طور پہ، جیسے معدہ، گردے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دماغی صحت، اس میں لوگوں کی توجہ کم ہے یا لوگ اس بارے میں اتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم نے آج شروع کیا ہے سب سے پہلے دماغ سے متعلق، جو بہت ہی ضروری ہے کہ ایک صحت مند دماغ ہوگا تو صحت مند جسم جو ہے نا کوئی کام کرے گا. تو صحت مند دماغ کے لیے جو ہے نا کیا ہونا چاہیے اور یہ بیماریاں ہیں کیا، دماغی بیماریاں جنہیں دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ کہ ایک انسان وہ فٹ ہوتا ہے جو کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ دونوں، اور سوشلی جو ہمارے معاشرہ ہے اس کے تو وہ بھی ایڈ کرتا ہے. تو انسان کا جسم اور دماغ اور سوسائٹی جڑے ہوئے ہیں. ایک اچھے صحت مند انسان کے لیے جدھر اس کا اپنا خود فزیکل ایکسرسائز، جدھر اس کی واک ضروری ہے، جدھر اس کی ڈسپلن ضروری ہے لائف کے اندر، صبح اٹھنے کی ترتیب، رات کو سونے کی ترتیب اور دن بھر کی جو سٹریسز ہیں، اس کو سٹریسز تو آتے ہیں لیکن اس کو پلان کر کے کس وقت سوچنا ہے اس کے بارے میں، اپنی سوچ کو کیسے جھٹکنا ہے. دس از دا بیسک جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے. لیکن سوسائٹی جو ہے، نرچر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کدھر آپ ریز ہوئے ہیں، کدھر آپ کے نارمز کیا تھے، آپ کے سوشل اسپیکٹس کیسے تھے. تو ایک گھر جو ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، جو یونٹ ہے وہ ایک گھر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. فیملی یونٹ ہمارے بلکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں دنیا کے، اس کے اندر فیملی یونٹ جو ہوتا ہے وہ بیسک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو اپنے گھر کا ماحول، نرچر، یہ سارا کا سارا جو ہے انسان کی ذہنی صحت کے اندر ایڈ کرتا ہے. اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے درمیان، ایک دوسرے کے پرابلمس کو سننے کی، کیونکہ سننا بڑا وہ ہوتا ہے. وہ بات کرنے سے پہلے ہی ہمیں اکثر پیشنٹس بتاتے ہیں کہ جی ہماری بات کمپلیٹ نہیں ہوتی اور آگے سے والدین یا بھائی بہن جو ہیں وہ اپنی بات کر لیتے ہیں. تو the first basic thing is سننا، listening.
کہ اگلے کی بات کو سننا, اس کو انٹرپریٹ کرنے کا ٹائم دینا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً جواب دیتے ہیں, پرسنالٹیز کے اندر اگر ہم جائیں شکیل صاحب, کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں کہ اگلے نے بات کیا کی ہے, واقعہ کیا ہوا ہے, اس کو انٹرپریٹ کرنا اور اس کے مطابق آگے بڑھنا. سو ایک انسان کے لیے اٹس اے $1 ملین کویسچن. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جدھر بایولوجیکلی انسان کا فزیکل بینگ ہے, جو ہمارے آرگنس ہیں, جو وائٹل آرگنس ہیں جس میں دل, دماغ, پھیپھڑے, جگر, اس کی فٹنس, سائیکولوجیکل ہماری اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں, اور سوشل نرچر, یہ تینوں اسپیکٹس مل کے ایک انسان کی صحت کو بہتر بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارے معاشرے میں سے مختصر کیا ہوا ہے نا کہ دماغی صحت, اگر کسی کے دماغی کچھ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے نفسیاتی یا کسی طرح کے, وہ ہے تو بیمار بیسیکلی, لیکن ایک آسان لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی فلاں پاگل ہو گیا, مینٹل ہو گیا, تو اس کا کوئی اب حل ہی نہیں. یا وہ گلیوں میں پھرے گا, روڈوں میں پھرے گا, گالیاں دے گا, یا اس معاشرہ بھی اس طرح کی توجہ نہیں دے گا, ان کے گھر والوں کو کمپلین بھی نہیں کرے گا کہ ہے ہی پاگل. دیکھیں شکیل صاحب, پاگل پن کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا, کب پاگل ہو؟ پہلے جیسے جیسے یہ سبجیکٹ, یہ سائنس پروگریس کر رہی تھی, تو پہلے یہی ہوتا تھا دنیا بھر میں. آپ کو پتہ ہے جو پہلے, سب سے پہلے جو میں اس پروگرام کی توسط سے بتانا چاہوں گا, جو پہلی فیسیلٹی تھی ازائلم, کہ یہ جو لوگ جو بیمار ہو گئے ہیں, جن کا ذہن کام نہیں کر رہا, مسلمانوں نے وہ سٹارٹ کی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن یہ ان کے لیے ایک جگہ تعین کی کہ یہاں پہ ان کا خیال رکھا جائے, ان کو کھانا پینا دیا جائے, ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا جائے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بالکل پھر رہے تھے. ہمارے اسلامک کلچر نے فرسٹ ٹائم اس کی جو ہے تھی وہ بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد اب ہمارے ملک میں اگر دیکھ لیں, چلیں اپنے ایریاز میں اگر آپ دیکھ لیں, تو پہلے انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوتی تھی. انسٹیٹیوشنلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ فار ایگزامپل اگر کوئی واقعہ ہو گیا زندگی میں, یا اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے ذہن اتنا اثر ہو گیا کہ وہ یعنی کہ مجنون کی کیفیت اس کے اوپر آ گئی ہے, جنون کی کیفیت آ گئی ہے, اور وہ بندہ شعور اب اس کا نہیں ہے اچھے اور برے کی تمیز میں, تو ان کو رکھا جاتا تھا ادھر. لیکن پھر سائنس, ٹیکنالوجی 50s 60s 70s 80s کے اندر جب ریسرچ ہوئی 1960 70 80 کی دہائیوں میں, تو اب ایسی دوائیاں آ چکی ہیں اور ایسا ماحول کے بارے میں ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز بتاتے ہیں کہ وہ رکھا جائے کہ ایک انسان پوری عمر مینٹل پیشنٹ اگر اس کے اوپر لیبل کسی نے کر بھی لیا تو وہ ان کو رکھا جانا جو ہے وہ ان کے رائٹس کی وائلیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس لیے جس طرح ماڈرن ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, اب 96 کے اندر کلوزاپین آئی, جس کے بعد ایک ماڈرن سیکیٹری جو تھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. پہلے 6 ہفتے سے کچھ مہینے تک اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ CP لیولز دیکھنے پڑتے ہیں, لیکن اس سے انسان کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. یہ ایک سالٹ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو جس طریقے جو چیز لوز ہو گئی ہے ہمارے دماغ سے بایولوجیکلی, اس کو ایڈ کرنے کے لیے مکمل تحقیق چل رہی ہے. اچھا, پاگل پن کے ساتھ ایک اور, جیسے عام آدمی کو جب ہم پاگل کہتے ہیں یا کسی کے گھر میں سنتے ہیں پاگل ہے, یا وہ اس کو ہاسپٹل لے گئے ایڈمٹ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ذہن میں بات آتی ہے ہمارے, وہ ایک کلچر چل رہا ہے کہ یا متھ ہے, یہ کچھ بھی ہے, اس پہ آپ کلیئر کریں کہ کرنٹ لگاتے ہیں, شاک لگاتے ہیں, فلاں لگاتے ہیں, اس میں آدمی اور زیادہ, ایک تو اس ڈر سے بھی لوگ جو ہے نا اسپتالوں سے بچ رہے ہیں. تو اس بارے میں یہ کیا چیز ہے, یہ کرنٹ لگانا یا شاک لگانا, کسی کو بجلی کا کرنٹ جھٹکے دینا, تو یہ کیا, یہ اس کی حقیقت کیا ہے, یہ اب بھی ہو رہا ہے, یہ پہلے ہو رہا تھا؟ دیکھیں, اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو کنولسیو تھیراپی. جی. اور جس طرح ہمارا ٹیلی ویژن کرنٹ سے چلتا ہے لیکن پکچر دیتا ہے, جس طرح ہمارا پنکھا کرنٹ سے چلتا ہے لیکن ہوا دیتا ہے, اسی طریقے سے یہ ایک علاج ہے جو بالکل بجلی سے انپٹ ہوتا ہے. یہ جس طرح ایک کیمرہ ہے جس کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چارج بجلی سے ہوتا ہے لیکن اس کا فنکشن ڈفرینٹ ہے. تو پہلے تو یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو الیکٹرو کنولسیو تھیراپی ہے, یہ شروع میں جب سٹارٹ ہوئی تو یہ ڈپریشن کے وہ لوگ جو کہ جن کو مرگی کے مسئلے شروع ہو جاتے تھے, یا مرگی کے وہ لوگ جنہیں ڈپریشن ہو جاتی تھی, ان کے حوالے سے یہ ایک تھیراپی جو تھا وہ ایک باقاعدہ علاج شروع ہوا. اب اس کو دینے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اب اس کا پراپر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ اس حد تک سیویئرلی ڈپریسڈ ہے کہ وہ سوئسائڈ کرنے کے, یعنی کہ اپنی زندگی ختم کرنے کے, ہم سنتے رہتے ہیں انفارچونیٹلی, اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کتنا ہمیں فلاں نے سوئسائڈ کر لیا, فلاں نے کر لیا. تو سوئسائڈ تو ہے, ایک ہمارا چیلنج ہے شکیل صاحب. تو اس حد تک جب ایک بندہ آ جائے, ایک تو اسے دی جاتی ہے
تاکہ وہ کام ڈاؤن ہو جائے, اس کی جو برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ دوبارہ سے نارملائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا, اگر سیویئر جسے ہم کہتے ہیں مینیک پیشنٹ ہے, مینیا میں ہے, بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے, نیند نہیں آ رہی اس کو, 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا ٹائم, بات چیت زیادہ کر لینا, اپنے آپ کو کوئی اور ہستی سے مشابہت دے دینا, یا کسی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ جسے کہتے ہیں ہم مینیا, اس کے اندر ایکیوٹ سائکیٹرک اگر ایپیسوڈ ہو اس کے اندر دیا جاتا ہے. پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے, اس کے ریگولر انٹرولز ہوتے ہیں, مطلب ایک سیشن جو ہے 4 سے 5 اس پہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے, پھر دوسرا سیشن ہوتا ہے. تو اب ای سی ٹی کی بات 2008 میں بین الاقوامی طور پہ ریسرچ ہوئی ہے, جو آپ کے پروگرام میں بتانا چاہوں کہ میڈیسن اور سائیکو تھراپی سے زیادہ اس کا افیکٹو ہے. اب دینا کس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو مریض اس اسٹیٹ پہ ہو کہ سیویرلی ڈپریسڈ ہو یا ایکیوٹ کیس ہو, اس کو انیستھیزیا پراپر ملنا چاہیے, یا پہلے یہ ہوتا تھا کہ انیستھیزیا والی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی, تو ان موڈیفائڈ ای سی ٹی, مطلب ایک ہائیلی ایکسپرٹ کی اس کی نگرانی میں اور جگہ پہ. دیکھیں اس میں 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ان موڈیفائڈ ای سی ٹی جو چل رہی ہے دنیا میں چل رہی ہے, اور ایک ہے موڈیفائڈ ای سی ٹی. ان موڈیفائڈ ای سی ٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں مسل ریلیکسنٹ دینا پڑتا ہے, اور آن دا سیم ٹائم پین کلر دینا پڑتا ہے, مریض کو ہمیں سیڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو پراپر جس طرح ایک آپریشن سے پہلے بیہوشی دی جاتی ہے اس طرح کہ رسک یہ ہے کہ بغیر بیہوشی اور بغیر اس کے جو ایکسپیریمنٹل طور پہ باہر دنیا میں کیا گیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ فریکچر ہو سکتے ہیں, کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے اٹس الیکٹرو کنورزر تھراپی کی کنورژن آ جائے, ایک فٹ والی کیفیت آ جائے. دوسری شکیل صاحب اس میں ہوتی ہے موڈیفائڈ. اب موڈیفائڈ جو ہے وہ لیٹسٹ ہے, لیٹسٹ کے مطابق اگر آپ فار ایگزامپل اگر تو آپ کسی پہاڑ پہ کلینک کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ان موڈیفائڈ ہی آپ کریں گے, آپ کے پاس آپشن نہیں. بٹ اگر آپ ایک ٹیرشری کیئر ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ انیستھیزیا کے ڈپارٹمنٹ ہے, باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, تو اس میں باقاعدہ آپریشن تھیٹر کے اندر یہ پرفارم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کل ایک پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات جو ہے نا گراؤنڈ کے افتتاح کے موقع پر آپ کو انہوں نے نام لیا, ذکر کیا, تو اس بارے میں وہ کیا ہے گراؤنڈ اور مینٹل ہیلتھ کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور کیا اس کو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے گراؤنڈ اس میں, یا ایکچولی شکیل صاحب یہ کوئی افتتاح نہیں تھا, یہ بیسیکلی ٹورنامنٹ عمران خان ویلفیئر آرگنائزیشن ایک ہے, اس کی میموریل ٹورنامنٹ تھا. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے, ان کے نام پہ یہ ٹورنامنٹ آل پاکستان نواں شہر میں ہوا فٹ بال کا. دیکھیں گراؤنڈ جب آپ پروموٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی کرائم ریٹ بھی اس جگہ پہ کم ہوتا ہے, سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ڈرگز اور یہ چیزیں جو ہیں, اور جو آج کل ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ ایڈکشن جی کہ وہ اسپورٹس گراؤنڈس فیسلٹیز نہیں ہے, بچے زیادہ گیم اور موبائل کا یوزیج بڑھ گیا ہے. سو ڈیفینیٹلی لوگ جب ادھر آئے تو جو سینئر ہمارے لوگ ہیں گورنمنٹ میں وہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ آج کل ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا اتنا زیادہ ادھر پیشن ہے, یہ تو ایک گراؤنڈ تھا, اب آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے گراؤنڈ ہیں, ہمارے گلی محلوں میں ہر جگہ پہ گراؤنڈس تو موجود ہیں. تو ایک پراپر جب آپ فیسلٹی دیتے ہیں خواتین کو, مردوں کو اپنی ایکسرسائز کرنے کے لیے, واک کرنے کے لیے, اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے, تو صحت مند ذہن کے لیے کم از کم 30 منٹ کی ورزش روزانہ ضروری ہے, ایکسرسائز ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں 2 قسم کی ورزشیں آتی ہیں. اگر آپ نے میراتھن یعنی کہ لمبی ریس دوڑنی ہے, اس کا جو 1 گھنٹہ ہوگا وہ 1 گھنٹے میں ہوتی ہے, اس کا اسٹیمنا اس کی باڈی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اسپرنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو چھوٹی ریس جو کنسیڈر اس کے لیے الگ باڈی پریپریشن ہے. سو لائف ایک میراتھن کی طرح ہوتی ہے, تو اس کے لیے کم از کم یہ کہ منیمم جو ہے 30 منٹس ڈیلی, یہ نہیں کہ آف ڈیز اور وہ سارا بڑا ضروری ہے. نوجوانوں میں جو موبائل کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, اسپیشلی گیمز اور دوسری جو سوشل میڈیا ایپ آ گئی ہیں, ٹک ٹاک اس ٹائپ کی, ان کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے, نیند ضائع ہو رہی ہے, اور سب سے بڑی بات صحت ضائع ہو رہی ہے. معاشرے میں جو ہے نا ہمارا وہ کلچر پہ بھی اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے. اس بارے میں کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو سیف لمٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اس کی سیف لمٹ ہوتی ہے نا, کہ لمٹ میں رہ کے جب ہم کرتے ہیں, جب ایک انسان مجبوراً کٹ آف نہ کر سکے اپنے ٹائم کو. اگر فار ایگزامپل اب جس طرح آپ لوگ کھیلتے ہیں, پب جی کھیلتے ہیں, ٹک ٹاک ہے, یا موبائل کے اندر جو زیادہ یوز کرتے ہیں, اگر وہ اپنے ٹائم کو کم نہ کر سکے, کٹ نہ کر سکے. دوسرے شکیل صاحب, اگر وہ جب تک ایک وہ ہوتا ہے نا کہ انسان یہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم جب تک چیک نہ کریں ہمیں تسلی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جب تک یہ کیفیت نہ ہو
تیسرا یہ کہ اگر اس کی روزمرہ کی زندگی جس میں اس کی اسٹڈی ہے, اس کا اسپورٹس ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ ہے, اس کا ایکڈیمک ہیلتھ ہے, اگر وہ متاثر ہو رہی ہو تو پھر یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پراپر کاؤنسلر کے ساتھ, سائیکالوجسٹ کے ساتھ, سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ یہ مسائل تو تبھی حل ہوتے ہیں جس وقت بات کی جاتی ہے کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ کہ میرے لیے میں چھوڑنا چاہتا ہوں, اس چیز کو کم کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہی. وہی برین کے اندر جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ اس پہ ایکٹیو رہتا ہے. جب بار بار آپ ریوارڈ سسٹم ایکٹیو کر رہے ہیں, آپ گیمز کے اندر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کو روکنے والا سینٹر ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہا, تو انسان مجبوراً پھر کر رہا ہوتا ہے. تو اگر تو ایک انسان تھوڑا سا کر رہا ہے, دن میں گیمز کھیل رہا ہے اور ایک ڈسپلن کے ساتھ, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ لیکن اگر وہ مجبوراً وہ گھنٹوں تک اور دنوں تک چلا جاتا ہے, پھر آئی تھنک کہ یہ اٹس ہائی ٹائم کہ وہ کسی بندے سے بات کرے, مطلب ان کی اسپیشلسٹ ہو یا مطلب اس میں اس کا ایکسپیرینس ہو, تاکہ اس ہیبٹ کو امپروو کر سکے. اگر جو نوجوان اس چیز سے نکلنا چاہ رہے ہیں خود ہی, تو ان کے لیے سیلف کنٹرول کے لیے کیا کچھ ٹپس ایسی کہ وہ جس میں وہ خود ہی جو ہے نا اس چیز سے نکل آئے, ان کا ٹائم کم ہو جائے, تو یہ کچھ ٹپس اگر کچھ ایکسرسائز ہو سکتی ہے یا کچھ اس طرح کی جو گھر میں وہ کر سکیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں, گہرے سانس کی ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہوتی ہیں. اگر وہ اینکشیس ہے فار ایگزامپل اور انگزائٹی کے اندر وہ کھیل رہا ہے, یا اگر فار ایگزامپل ایڈکٹ ہو گیا ہے کسی چیز کا اور وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا ذہن بنائے, ایک پراپر کاؤنسلر سے یا سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ سے بات کرے کہ وہ خود سے وہ کیسی کوشش. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ شکیل صاحب کہ اگر ایک انسان چھوڑنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں کسی سے بات کرے کہ اس کی اسسٹ کرے, ہیلپ کرے, اس کی جو ہیبٹس ہیں اس کو امپروو کرنے کے اندر اس کے ٹائم ٹیبل کا ایک مقررہ ٹائم صبح اٹھنے کا, پھر اس کے بعد گیمنگ کے ٹائم کو لمٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ دن میں 18 گھنٹے کھیل رہے ہیں تو اس کو کم کریں, اس کو 8 گھنٹے پہ لے کے آئیں, 6 گھنٹے پہ لے کے آئیں, 3 گھنٹے پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے وہ اپنی ہیبٹس کو امپروو کرنے میں گھر والے بھائی بہن سے, کزن سے, کسی کی ڈیوٹی لگوا سکتے ہیں کہ میں اب یہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں, میری ہیلپ کریں. تو اس کو کیوز, جس طرح کیوز مل رہے ہوتے ہیں نا, ایک ماحول کی طرف سے کیو مل رہا ہوتا ہے, پھر انسان وہ چیز کرتا ہے. تو جب یہ کیو مل رہا ہوگا کہ آپ نے اب نہیں کرنا یا کرنا, اب اگر آپ کے نہیں کرنا, وہ تو پھر ریزسٹ کرتے ہیں سارے. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان چھوڑنا چاہے, لیکن اگر ایک انسان پروفیشنلی کر رہا ہے یا کھیل رہا ہے, کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ڈومین ہے, اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان چیمپئن رہا ہے اور انٹرنیشنلی کافی حد تک پاکستان کمپیٹ کر رہا ہے, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اگر وہ ایک تیاری کر کے مقابلے میں جا رہا ہے, دین اٹس اے اسپورٹس, جسٹ لائک ایک فزیکل اسپورٹس ہوتا ہے, اس طریقے سے یہ ایک اسپورٹس ہوتا ہے. جن گھروں میں مینٹل سمٹم کے ساتھ پیشنٹ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا پاگل پانی اور اس طرح کی جو ایگریسو قسم کی سمٹم ہوتی ہیں, تو ان لوگوں کو جو ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے یا کلینک باقاعدگی سے نہیں آ سکتے, تو ان کی فیملی کے لیے کچھ ٹپس اس طرح کی کہ وہ گھر میں جو ہے ان کو کس طرح مینیج کریں, ان کا رہنا, کھانا پینا یا ان کی ٹائمنگ یا ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خود سے وہ کیا کر سکتے ہیں میڈیسن کے علاوہ. دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایک اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے, شیزوفرینیا جیسے کہتے ہیں, اور شیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا, یا وہ اکیلے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, یا وہ پھر گلیوں میں پھرنے شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کا علاج نہ ہو, ان کے کھانے پینے, صاف صفائی ستھرائی. تو دیکھیں, گھر میں ایک بندے کی جو ہے وہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ جو اس کو مقررہ وقت پہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اس سے بات چیت کریں. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ یاد دہانی, کیونکہ ایسے اس میں 2 قسم کی مین ورائٹی ہوتی ہے ڈس آرڈرس کی. ایک اسکیزوفرینیا کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انسائٹ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, گھر والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, دوستوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیوں ڈاکٹر کے پاس ہیں. دوسرے جو ہوتے ہیں ان کی انسائٹ ہوتی ہے, وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے سمٹمز ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی بولے نہ بغیر کیا نام ہے کسی کی موجودگی کے ان کو آوازیں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ شخص دکھائی نہ دے رہا ہو. ٹھیک ہے, یا ایسی سوچ ان کی بن جاتی ہے کہ جو ڈیلیوژنل ہوتی ہے, فالس فرم انشیکیبل بلیف, جو کہ کلچر کے ساتھ یا علاقے کے ساتھ کانٹریری ہوتا ہے, ایسا ان کا بلیف بن جاتا ہے, ایسی سوچ پختہ بن جاتی ہے کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پختہ ہوتی ہے. تو ایسے کیفیت کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک گھر کا بندہ ذمہ داری لے لے, ان کی ذمہ داری لے لے. ٹھیک ہے, اور ان کی ہائیجین, ان کا کھانا پینا, ان کی صفائی ستھرائی, ان کی واک, اس میں مدد کرے. اور
ان کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں کہ وہ خود ڈاکٹر کے پاس آئے, ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے اور اپنے مسائل کے اوپر بات کر سکیں. مطلب اس طرح سے ان کو فرق پڑ سکتا ہے, ان کی جو حالت ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا اور حالات کی وجہ سے, یا انسان کے اپنے کسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور نیورو کیمیکل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے کہ انسان اس طرح نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اسکیزوفرینیا کے اندر اگر آ جاتا ہے یا کسی اور ذہنی بیماری, اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے, اگر آپ انہیں لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیں گے تو اللہ تو پوچھے گا ہم سے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک فرد کا نہیں, یہ ایک گھر کا نہیں, یہ ایک معاشرے کا نہیں, پورے ملک کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم. اور دوسرے شکیل صاحب امپورٹنٹ ترین بات آج کے انٹرویو کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی پاکستان کے اندر 500 سے کم سائیکیٹرسٹ ہیں جو کہ 22 کروڑ عوام کو سروس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے اس کو سلیبس میں تو ضرور پڑھایا جائے کہ ہمارے نوجوان طبقے کو یہ. اور آپ کو پتہ ہے میڈیکل کالج کی جو سلیبس کا سبجیکٹ ہے اس کے اندر بھی صرف اس کو ٹچ کیا جاتا ہے, زیادہ اس پہ یہ لیکچرز دیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ایگزام کے اندر اس کو لے کے آئے گا وہ سارا. سو اس لیے اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سوسائٹی کے اندر اینگر جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اور بیہیورل پرابلم زیادہ آ رہے ہیں, تو اب یہ ضرور آپ کے پروگرام سے میں یہ اسپیشلی یہ پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ اس کو سلیبس کا حصہ ضرور بنایا جائے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ اگر کسی کا رویہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی تو نہیں ہے کہ کہیں اس کی سائیکولوجیکل جو اس کو پرابلمس دے رہی ہے اس کو حل کیا جائے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ میسج ہے کہ دیکھیں 2 قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایک تو وہ جو اپنا کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں اٹس سیلیبریٹی فیلڈ. آج کل آپ دیکھیں نا دنیا میں یہ جو ہالی ووڈ ہے یا جو بڑے بڑے جس طرح دے ٹاک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ بھی, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ بینگ کے بارے میں, ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ اٹس اے کرزمیٹک فیلڈ اگر اس طرح اگر آپ دیکھیں, اور دوسرے اس میں پیشنٹ لوڈ اگر نہیں ہے دیٹس ایویڈنٹ. لیکن اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو اپنا بالکل خیال نہیں رکھ رہا, آپ جب اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ اور آپ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, وہ خدمت کا زیادہ موقع ملتا ہے. صرف یہ دنیاوی پیسہ فیم وہ تو مل جاتا ہے, مگر اصل جو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کا خیال رکھ رہے ہو جو اپنا خیال نہ رکھ سکے. اور باقی جو جنرل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر بار بار وہ پڑھ رہے ہیں اور ایگزام میں ان کو اچھے ریزلٹس نہیں آ رہے, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گھر کے اندر ان کی ٹینشنز ہیں بٹ وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو اس کے اوپر ضرور اپنے ٹیچر سے بات کریں, اپنے پیرنٹس سے بات کریں اور یہ بتائیں کہ انہیں اس چیز پہ اچھا نہیں لگ رہا یا وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو, بجائے اس کے کہ اس چیز کو اگنور کر لیں, ایک ایسے ڈبے میں ڈال دیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا بس اس کو اگنور کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, یا جی باہر چلے جانا ہے. بات کریں ان ٹاپکس پہ, کرتے کرتے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی اسی طریقے سے جب انڈیویجول ایک بندہ اپنی فکر کرے گا, ایک گھر اپنی فکر کرے گا, آٹومیٹکلی وہ چیز محلے پہ, سوسائٹی پہ, ملک پہ اپلائی ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی وسیع ٹاپک ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم آگے ہی بات کریں گے. وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم نے کور کر لی, اور باقی آئندہ ہم نیکسٹ کسی پروگرام میں انشاءاللہ کسی ایک اسپیسیفک ڈیزیز پہ بات کریں گے, جیسے مرگی ہوگی یا اس طرح کے جو دماغی علامات ہیں, لوگوں کی جو مسائل ہیں جن سے وہ گزر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ایک بیماری پہ ہم لوگوں کو اس پہ پوری طرح نالج دیں گے تاکہ وہ گھر میں رہ کے ڈاکٹروں سے ہٹ کے بھی کافی ساری چیزوں کو وہ خود اپنے گھر میں مینیج کر سکے. تو آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کو کسی پروگرام میں دعوت دیں گے. اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ انشاءاللہ کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ اور کسی اور بیماری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی اس متعلق مسئلہ ہے یا سوال ہے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. اللہ حافظ. ایک متحرک اور کارآمد شہری کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر معیاری خوراک، بے روزگاری کا خوف، کاروبار میں نقصانات کا اندیشہ، ملازمت کی ٹینشن، امن و امان کے مسائل اور گھریلو تنازعات، یہ سب مسائل اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت پر. ہیلتھ کارڈ میں آپ کی ملاقات ہوگی مختلف طبی ماہرین سے جو بات کریں گے صحت مند زندگی گزارنے کے اصولوں پر. پروگرام ہیلتھ کارڈ صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر.